بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انداز بیاں اگرچہ کچھ شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میری طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو ڈسکور دا میسج آف اسلام۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یقیناً ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بھی ہیں۔ سورہ نشرہ میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے اتنی محبت فرمائی کہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو بھی بلند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کن کن اداؤں کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی روح کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اپنے محبوب کو ایسی نرالی اداؤں کے ساتھ تخلیق فرمایا کائنات میں یہ شرط کسی اور کا مقدر نہ بنا۔ آثار میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ٹہنیوں والا ایک خوبصورت درخت پیدا فرمایا جس کا نام شجر الیقین ہے۔ پھر اللہ نے اس درخت پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاؤس کی صورت میں بٹھا دیا تو طاؤس نے وہاں 70,000 برس اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اس کے بعد اللہ نے آئینہ حیا بنا کر طاؤس کے مقابل رکھا۔ اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر طاؤس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 سجدے کیے جو فرض قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ٹھہرائیں۔ اب محبوب کا جسم اطہر تخلیق فرمایا۔ روئے زمین کی برکت لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بنایا۔ حیا کے جوہر کو نچوڑ کر آنکھیں بنائیں۔ قرآن کے ذکر کا جوہر لے کر زبان مبارک بنائی۔ تسبیح کے جوہر سے 2 ہونٹ مبارک بنائے۔ اپنی رضا کے جوہر سے جناب کا چہرہ مبارک بنایا۔ اخلاق و خلوص کے جوہر سے سینہ مبارک بنایا۔ رحمت کے عرق سے بدن مبارک بنایا اور سخاوت کے عرق سے ہاتھ مبارک بنائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جنت سے یہ 7 چیزیں لے کر آؤ: کافور، زعفران، مشک، سنبل، عنبر، کستور، سلسبیل اور شراب تسلیم۔ کافور سے ہڈیاں مبارک بنائیں، زعفران سے پشت مبارک بنائی، مشک اور کستوری سے ہونٹ مبارک بنائے، سنبل سے واللیل کی زلفیں بنائیں، سلسبیل سے چہرہ مبارک بنایا، شراب تسلیم سے خون مبارک بنایا، مامائین سے دانت مبارک بنائے۔ یہ تخلیق فرمانے کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ سے 7.5 ماشے مٹی لے کر آؤ۔ اس مٹی کو 40 سال آب کوثر کے پانی میں دھویا گیا، 40 سال رحمت کے سمندر میں دھویا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس 20,000 رحمت کے سمندر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان میں آپ غسل فرمائیے۔ پہلے سمندر میں آپ نے 1 سال تک غسل فرمایا، دوسرے سمندر میں 2 سال تک غسل فرمایا، تیسرے سمندر میں 3 سال تک غسل فرماتے رہے۔ اسی طرح 20ویں سمندر میں 20,000 سال تک غسل فرماتے رہے۔ اس طرح یہ 21 لاکھ سال نور کے سمندروں میں غسل فرماتے رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے رب کی تجلی سے باہر نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر پائی اور پوری زندگی میں صرف 13 کلو اناج کھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ بشر 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے: ماں، پانی، توراب، مٹی۔ 3 گیلی مٹی۔ لفظ ماں قرآن میں 63 بار آیا ہے، توراب 17 بار آیا ہے، لفظ دین 12 بار آیا ہے۔ ان سب کا مجموعہ 92 عدد بنتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عدد 92 ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں چیزوں کی حقیقت ہیں۔ اب میں آپ کی سماعتوں کے حوالے سید محسن نقوی کا ایک ایسا نعتی مجموعہ رکھنے جا رہا ہوں کہ جسے سن کر آپ کے دل و دماغ منور معطر ہو جائیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، ایسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامند کے امڑتے ہوئے بادل، کہ رات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے،
یہ دانت یہ شریزہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبے دندان پیمبر، حرفہ بے ثنا خوانی و خامہ باسریرے، موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم۔ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری ہیں تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا۔ کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کنوں کی معابد، یہ نقش قدم بوسہ گاہ رف رف جبری، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے نمو ہے صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کم خواب، کہ بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزہین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کون یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، رفتار میں افلاک میں گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیمن، معیار میں گردوں کی بلندی کفے پا ہے، فکر کے خود عقل بشر سرتا گریباں، وہ فکر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی، وہ یار قرآن تیرے صدیق کا قصیدہ، وہ علم کے علی اس شعر کا باب علم ہے، وہ صبر کے عثمان تیری شاخ سمردار، وہ عمر کے جو عدل میں عرفان امم ہے، آقا میدان تیرے عمر کی حکومت کے مضافات، غار و کوثر تیرے صدیق کے بسیرے، صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح، گلزار تیرے علی و عثمان مقداد کے ڈیرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے، اور رنگ سلیماں تیرے نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، اس نے ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دج تیری آرائش کیسو، دنیا کے سلاطین تیری جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی بستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے زرعی عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری عائشہ کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شعر کی دمکتی ہوئی چیزیں، آقا دن تیری صباحت ہے تو شب تیری ملاحت، گل تیرا تبسم تو ستارے تیرے آنسو، آغاز بہاراں تیری انگڑائی کی تصویر، دلداری باراں تیرے بھیگے ہوئے گیسو، کس رنگ سے تجھے ترتیب دیجیے آقا، تنویر کے تصویر کے تصور کے مصور، کس نام سے تعریف تیری کیجیے آقا، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر۔